بعض تکالیف ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے جیسے اب ہم مر جائیں گے، جیسے اب کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی، اور پھر ہم جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ مگر جانتے ہو کہ کوئی غم بھی مسلسل نہیں رہتا۔ وہ ہمارا پیارا رب بڑا رحیم ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کریم ہے۔ اسے تو یہ بالکل بھی گوارا نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے، اسے دکھ کا الیکٹرک شاک دے کر اسے اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اور اس پر صابر اور شکر کرنے والے ہی چڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسے سب سے زیادہ دکھ وہیں سے ملتا ہے۔ دکھ انسان کو یاریت کی دیوار کی طرح ڈھانپ دیتا ہے، یا چٹان کی طرح کھردرا اور سخت بنا دیتا ہے۔ زندگی اتنی دکھی نہیں کہ مرنے کو جی چاہے، بس لوگ اتنے دکھ دیتے ہیں کہ جینے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ دکھ انسان کو رلانے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو سکھانے کے لیے آیا ہے۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لوگے جو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے ملتا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان اس دکھ کی وجہ سے روتا رہتا ہے۔ انسان دکھ اور درد کی وجہ سے کتنا بھی روتا رہے لیکن ختم نہیں ہوگا۔ ایک انسان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پہ ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی، تو یہ دکھ تکلیف اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دکھ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ بھی ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، دکھ بھی نعمت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے انسان، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم مقام دینا چاہتا ہے، تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن بن کے اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک جا پہنچے۔ دکھ کی سختیاں چہرے سے تو رخصت ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کے اندر داخل ہو کر اس کے گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہیں۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا۔ دنیا والوں پر اپنا دکھ ظاہر مت کرو، کیونکہ وہ وہاں چوٹ ضرور مارتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہو۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ جو صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑتے تو اللہ بھی ان لوگوں کے دامن میں ایسی منزلوں سے، ایسے مقامات سے برکتیں اور رحمتیں نازل کرتا ہے کہ اس کے چھوٹے سے جہان کو اتنا حسین بنا دیتا ہے کہ یہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ جب تم دل سے اللہ سے کچھ مانگو گے، اور جب تم اللہ سے اللہ ہی کو مانگو گے، اور جب تم اللہ سے اللہ ہی کی محبت مانگو گے، تو پتہ ہے اللہ تمہارا مان رکھ لے گا، اللہ تمہارے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے گا، کیونکہ میرا اللہ بہت رحیم ہے۔ زندگی میں ہر دروازے بند نظر آتے ہیں تو کوئی در کھلا نظر نہیں آتا۔ پریشانیوں نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، ہر سو مایوسی ہے، پھر کہیں دور سے مؤذن کی صدا آتی ہے، اللہ اکبر کی،
اور یوں لگتا ہے کہ زندگی کی ہر الجھن کا حل مل گیا ہو۔ جب آپ اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جائیں گے نا، جب آپ صبر کرنا سیکھ جائیں گے نا، جب آپ اگر اور مگر کہنا چھوڑ دیں گے نا، تب اللہ بھی آپ کی دعاؤں کو بہترین انداز میں پورا کر کے آپ کو بہترین سے نوازے گا، کیونکہ صبر اور یقین جتنا گہرا ہوگا اس کا پھل بھی اتنا ہی بڑا اور بہترین ہوگا۔ کبھی بھی نماز، قرآن اور اللہ کے دین کو کل پہ نہ چھوڑیں۔ کل سے فجر پڑھنی ہے، کل سے قرآن پڑھیں گے، کل سے توبہ کریں گے، کیونکہ کل کسی نے نہیں دیکھی۔ تو اللہ کی طرف پلٹ جانے میں کبھی دیر مت کریں، اللہ کا ہونے میں کبھی دیر مت کیجیے۔ اور تیرے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اس قدر عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ زیادہ پانے کی خواہش نے انسان کو کبھی اپنے اللہ کا شکر گزار نہ ہونے دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ تمہیں تو زیادہ کی چاہت نے ہی غافل بنائے رکھا، یہاں تک کہ تم قبروں سے جا ملے۔ مستقبل کی فکر کو اپنے اوپر سوار کر کے اے انسان کچھ بھی حاصل نہیں ہونا تجھے، تو بس ایک بار آنکھیں بند کر کے اللہ پہ یقین کے سفر کا آغاز کر، اور پھر اس کا انجام جتنا خوبصورت ہوگا اس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ خدا پہ یقین کے سفر کی منزل بہت حسین ہوتی ہے۔ جیسا تم اللہ کو گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ اگر اچھا گمان رکھو گے ہمیشہ تو ان ذرائع سے اللہ کی مدد آئے گی جہاں سے تم نے سوچا بھی نہ ہوگا، کیونکہ اس رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ خود انسان سے کہہ رہا ہے کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو پھر اے ابن آدم تجھے کیسی پریشانی ہے؟ تو بس شکر کے کلمات کے ساتھ صبر کرتا جا، اور پھر بہت جلد اپنی زندگی کو حسین انداز میں خود بدلتا ہوا دیکھے گا۔ اپنی زندگی کا صرف ایک ہی اصول بنا لو، صرف اللہ کے لیے، جو کرو صرف اللہ کے لیے، جو دو صرف اللہ کے لیے۔ بس ایک ہی نیت کے ساتھ سب کرو کہ جو کر رہے ہو اللہ کے لیے کر رہے ہو، اور پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے ایسے مقامات سے نوازے گا تمہیں کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ زندگی میں کچھ بھی اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا ہم انسان سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کی ہر شے کو زوال ہے۔ اگر زندگی میں کچھ ضروری ہوتا ہے تو وہ صرف اللہ کی رضا ہے، جو آخرت تک آپ کا ہاتھ تھامے رکھے گی اور آپ کو پل صراط پار کرائے گی۔